السلام علیکم سامعین، 29 سفر المظفر ہے، 27 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے مظاہر علوم وقف سہارنپور میں روحانی مجلس۔ یہ مجلس پیر طریقت حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی کی ہوئی ہے، جو 24 گھنٹے پہلے نماز عصر کے بعد ہوئی ہے۔ اس کی نگرانی اور دیکھ ریکھ ادارے کے ناظم اور متولی حضرت مولانا محمد سعیدی نے کی ہے۔ اس مجلس میں خانقاہ رائے پور سے شاہ عتیق، جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو کے محتمم مولانا خالد سیف اللہ قاسمی دامت برکاتہم، جامعہ رحمت گھگرولو کے محتمم مولانا عبد المالک مغیثی سمیت درجنوں اہل علم نے شرکت کی ہے۔ حضرت والا نے کیا فرمایا وہ آپ انہی کی زبانی سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ صدق اللہ۔ بنیادی تھا ہمارے ہونے کی کتابیں سنا دی جاتی ہے، ہماری کب کتابیں سنا۔ یہ کتاب ہماری ہے عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس۔ 10 قاعدے ہیں نفوس کے تزکیے کے لیے۔ عربی میں تھی، میں اس کا ترجمہ کیا، ہمارے بہت سے دوست میں شریک رہے۔ عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس، نفوس کے تزکیے 10 قواعد۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ علامات حامی کے بہت سے مرحلہ اچھی عبارات نقل کر جو نہایت مفید اور جامع کتاب سمجھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور آپ فرماتے ہیں۔ نواں قاعدہ، پہلا قاعدہ ہے توحید کے سلسلے میں۔ یہ 10 جو منتخب کیا انہوں نے، عجیب و غریب اعمال ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ہر شخص کے لیے مشورہ ضروری ہے۔ کم سے کم اتنا تو میں بات کرتا ہوں کہ 10 کو تو یاد کر لو کہ 10 قواعد پھٹنے کون۔ تو نواں قاعدہ میں نہیں بولا صبح، تو میں نے کہا اسی میں سنا دوں۔ نواں قاعدہ عجب اور نفس کے دھوکے سے بچنا۔ 10واں اور ہے نواں قاعدہ عجب اور نفس کے دھوکے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہاں تو تزکیے کا امر ہے، قد افلح من زکاہا، فلاح پائی اسے جسے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے۔ خانقاہ میں یہی کام ہو رہا ہے، علماء مشائخ یہی کرتے رہے ہیں جو سب کے لیے ضروری ہے۔ قد افلح من تزکا، فلاح پائی اسے جسے تزکیہ کیا ہے۔ تو تزکیہ کا تو حکم ہے، ایک جگہ ایسا ہے اس کے سامنے اس کی کوئی ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جگہ تزکیہ معمول نہیں ہے۔ چنانچہ انہی الفاظ میں فرما رہے ہیں وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اپنے پاکی کا اظہار نہ کیا کرو، اللہ جانتا ہے کہ کتنا تو پاک چلے اصلاح کی کتنی بات۔ تھوڑی سی دیر میں آدمی اپنے کامل سمجھنے لگتا ہے۔ ہم چنی دیگرے دیش، ہمارے جسم کوئی نہیں ہے، سب نفوس کے دھوکے ہیں۔ اصل تو تزکیہ ہے قد افلح من زکاہا، فلاح پائی اسے جسے اپنا نفس کا تزکیہ کیا ہے۔ اور یہاں فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرو، وہ اعلم بمن اتقی، جو متقی ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ یہاں تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو۔ بات یہ ہے کہ جس نے تزکیہ کیا نہیں کیا یہ کلمہ ہو رہا ہے، اس موقع پر تزکیہ نہیں ہوا فلا تزکوا انفسکم، تو اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو۔ تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ اتنی اصلاحی آیت ہے اللہ
یہ تزکیے کا حکم ہے اور یہاں تزکیے سے ممانعت ہے. نبی کی بعثت تزکیے کے لیے وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں تو نبی کے تزکیے کو آئے. نبی کے موجودہ مناسب کے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ نبی کا تزکیہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تعلیم کتاب کی تعلیم کرتا ہے، اور ایک یہی تزکیہ ہے. یہاں یہ فرما رہے ہیں ولا تزکوا انفسکم. مجھے بہت لطف ہے یہ آج پڑھ کر کے ان کو انہوں نے لکھ دیا اس وجہ سے اور زیادہ مجھے لگتا ہے. میں پہلے ہی میں آتا تھا زیادہ ہی بات کر رہا تھا. بولا تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے حضرت ماشاء اللہ فرماتے تھے کہ کیا 200 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے ہمیں بزرگ سمجھنے لگے. فرشتے ایسے ہیں جو لاکھ سال سے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، ان کو تو وضو نہیں ہوتا، تو تم کو 100 مرتبہ پڑھے وضو ہونے لگا. بڑا تذکر ماشاء اللہ. بڑا تذکر ماں محمد احمد صاحب سے بات کرتے تھے، کیوں اللہ کے یہاں تمہاری ایک چیز قبول ہو جائے تب سمجھو. کسی ایک مطلب اللہ کہنے کا بھی یقین نہیں کو قبول ہوا ہے، ورنہ تو حضرت کا وہی انتظار فرماتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا و مافیا سے بہتر سمجھو، ایک مرتبہ اللہ کہنے کو، ورنہ کروڑوں مرتبہ اللہ کہو، اللہ کے لیے نہ کہو کچھ بھی تو بس نہیں. ایک ہی اللہ کے قبولیت کے لیے لاکھوں کروڑوں مرتبہ اللہ کہا جاتا ہے، تاکہ ایک مرتبہ. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم. بس اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں، بس اپنا ایک مرتبہ اللہ کے لیے کروڑوں مرتبہ. ایک سیب جو جوہر موتی ہے اس کے لیے لاکھوں سیبیں پڑی جاتی ہے تب ایک موتی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عجوب اور رونق ریا سے غلط دعوے سے پناہ میں رکھے. میں نے صبح بیان کیا تھا، بہت اس مسئلے کو بیان فرماتے تھے. کوئی یوسف صاحب بہت بڑے عالم، ان کا بیان بہت طویل ہے، صدروں سب میں آزاد بیان کیا ہے. تاریخ میں سب سے اہم اور سب سے مضر دعوی کمال ہے. کمال کا دعویٰ بہت مضر ہے، پھر کبھی جھکے گا وہ. یہ چیز جھکنے سے ملتی ہے. جو اپنے کو کامل سمجھ لیا تو کسی کے سامنے جھکے گا وہ، جھکنا ضروری، مٹنا ضروری ہے. اور ایک بات یہ بھی کہتے ہیں نواں ہے، نواں پر بڑا تو وہ عالم مانی تھا. کتنی ہی آپ پڑھ جائیے، ذکر کریے، اللہ تعالیٰ قبول ہوا یا نہیں. فرماتے ہیں کہ وصول وہی غالب فرمایا کہ وصول سے زیادہ قبول کی قدر کرو، قبول کی فکر کرو. کہا بادشاہ کے دربار میں چور بھی پہنچ جاتا ہے، پکڑنے کے بعد جوتیاں کھاتا ہے، وہاں کا وہی کے بعد نکال بنے. اب انہیں لوگ جو ہے یہی درد سے سب طریق کے بھی ماہر تھے، چلے بھی تھے، چلائے بھی تھے. سکو و اسکو دیا بھی تھا اور پلائے بھی تھا. سکو و اسکو آگے وہی عجیب وہی نظر آتی. حضرت یعقوب صاحب کا دیکھا آپ نے مکتوب، ہم کو فرصت ہی نہیں دیکھ رہی. اپنے بزرگوں کی کتابیں دیکھو مولانا. 3 چیزیں ہیں، معیار انکار برسش ہے. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف کی سیرت. نہیں سمجھ پاؤ گے کتاب اللہ سے، سیرت سلف پڑھو.
جو وہ سیرت سلف سے آگے بھٹک گئے قرآن حدیث کے سلسلے میں، بہت بار بہت بار میں نے کہا اب اکابر میں نے کہا بھٹک جاؤ گے، کتاب و سنت تمہارے سامنے رہنے سیرت نہیں معلوم، ہمارے بزرگوں نے کیسے کیا ہے، لکھا ہوا ہے کہ دیکھو ہماری اس آیت پر ہمارے بڑا بزرگ کیا کیا ہے اس کو پیش نظر میں رکھو، تحقیق اپنی جگہ پر ہے، لیکن واقعی میں نے دیکھا ویسا ترجمہ ہم لوگ بھی کر ہی دیتے ہیں، پڑھے ہیں عربی تو وہی ترجمہ تھانوی کا دیکھتے ہیں جی، اب وہ کہ دفتر کھل جاتے ہیں ترجمے سے پڑھ کر، اور میں کہتا ہوں بادل جی چاہتا ہے کہ وہ ترجمے کو دیکھ رہا ہوں سنت رسول اللہ بصیرت سب۔ شیخ قوام الدین بھی فرموئے، شیخ قوام الدین کہتے ہیں کہ معیار ایکار پر سے شاید اس چیز کی بنیاد کس چیز پر آتی ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ بصیرت سب۔ کتاب کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ آج اس میں کیا ہے، جتنے لوگ بھٹکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھٹکی گئے۔ بہرحال دوستو تقویٰ والوں کو وہی خوب جانتا ہے، تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو، ہم کو بہت یاد ہے پورا مضمون ہے حضرت کا، جتنے لوگ بھی طریق سے بے طریق بے راہ ہوتے ہیں، جتنے لوگ بھی ہلاک ہوتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں، بھیجا دعویٰ لکھتے ہیں، آگے چلتا ہے، چلا راستے میں انتقال کیا ہوا، دعویٰ پیدا ہو گیا، اپنے عمل پر نظر وہیں سے پتہ گرا دیا، کم رائے نہ شیوخ سقطو، بہت سے شیوخ اپنے لکھا گر گئے، کم رائے نہ شیوخ سقطو، کسی وجہ سے ضرورت آخر تک ہوتی ہے مولانا کسی رحمت کی معین کی، پتہ نہیں معین مفتی وغیرہ ہوتے ہیں نہیں، جب معین شیخ ہوئے بتائیے شیخ کو معین بناؤ، اس کو آر ہو، اس کی طرف بات اصل رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصلاح کی فکر ہے۔ میں نے خود حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے بات میں دیکھا ہے کہ بہت سے وہ لوگ جن کو اجازت دی جاتی ہے وہ بھٹک جاتا ہے، کیونکہ اجازت کو نبھا نہیں پاتے، اجازت کو نبھانا بھی کوئی چیز ہے، اجازت پر سما رہنا خود اللہ کی طرف سے۔ خیر العمل مادی مالے، ویسی وظیفہ عمل کرے، کوئی وظیفہ شرف مرامت کرو، انکار تو نہ کرو، عمل میں کوتاہی ہو، اپنی دل میں کوتاہی کبھی جائز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتے ہیں تقویٰ والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ تجربہ بیانوں کرا تھا لیا میں نے، تم اپنے کو مقدس پر ذات و ذکو ہوگا، کہتے ہیں تفسیر میں دیکھو یہی کر رہے ترجمہ اب آسانی کا ترجمہ کریں، ابھی غلطی معلوم ہوئی نہیں، کبھی غلطی معلوم ہوئی نہیں، میں ترجمہ کیا کر رہا تھا، اب تفسیر نہیں کیا کرو، ہم آسانی کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو تم امروں کو مقدس مت سمجھا کرو، ذات و ذکو کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ تقویٰ والوں کو وہی خوب جانتا ہے، کس سے ہے بیانوں پر ترجمہ ابھی ظاہر ہو گیا نا کہ ان کا ترجمہ اچھا ہے، ایک میں ترجمہ کر رہا ہے، تحمیل ترجمہ کیا مقدس ہم لوگ کا جانے مقدس ہی لوگ جانتے ہیں، تو اپنے اس وجہ سے ایسی چیزوں کا جسے تاریخ سے بھی تعلق ہو مختاری کا ترجمہ تو دیکھنا چاہیے، اور بس ہم نہیں کر رہے ایسی چیزوں کا ترجمہ حضرت تھانی بہت لاجواب ہے۔ اللہ حضرت عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع ہے جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دلالت کرے، صلاح پر نکیر نہیں ہے، پاکیزگی پر نکیر نہیں ہے، اس پر پاکیزگی پر نظر رکھنے سے منع ہے، یہ طریق کی جانب منع ہے۔ تو ہمارے بزرگان ایسی وہی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کرے کہ تیرا معافیہ سے بہتر سمجھو،
اور لاکھوں مرتبہ کرو اور نظر اس پر ہے کچھ نہیں اتر رہ جائے اللہ سے. ہمارے فرشتے کیا کریں، یہ حضرت جو ہے ہمارے کتنے فرشتے ہیں جو سبحان اللہ کا ہے. محمد صلی نہیں کہتے تھے دونوں کا ہے. کتنے فرشتے ہیں جو لاکھوں لاکھ سبحان اللہ کر رہے ہیں. کوئی کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ایک ہے تو پڑھ رہے فرشتے. ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. عبادت کی ضرورت تمہیں کو ہے، تمہارے کام آئیں گے، ہم کو کوئی ضرورت نہیں. ہم کو کسی کی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، ہماری عبادت سے بھی بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادت ان اللہ والرزاق ذو القوت، اللہ رزاق ہے، نہ وہ تمنا کرتا ہم سے روزی کا، نہ دسترخوان بچھانے کا، اس کے بھی. اور اس پر ہماری عبادت کھانے پینے کا محتاج ہوگا، ہماری عبادت کبھی محتاج نہیں. یہ تصور کرو اللہ ہم سے. اگر وہی کا جملہ بہت ہم کو پسند ہوتا ہے. ایک مرتبہ اللہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ مغرب باسی کی دیر سے نہ کر سکے، تھوڑا سا کر دو، بیٹھ جاؤ. اللہ اگر وہی کہتے ہیں دوڑتے چلتے پھرتے دوڑتے اپنے مشغول کرو، اپنے مزاج کو پورا کرو. ہرگز اطمینان کے انتظار میں نہ رہو. یہ دنیا ہے، چلتے پھرتے دوڑتے اپنے اذکار کو معمولات کو پورا کرو. ہرگز اطمینان کے انتظار نہ کرو. اطمینان دنیا میں کہاں ملے گا؟ اسی میں سب کچھ رہا ہے. سب سے بڑا آپ رضا کا ہمارا کوئی حال ہو راضی رہو. سب سے بڑا مقام یہی ہے، رضا بالخلق. اللہ منی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالخلق. پورا سلوک ہے مولانا کی دعا میں. ہمارے حضرت معالی بھی علمی لکھا ہے، دعائیں پڑھتے تھے. سلوک مقامات سلوک کا نام بیان کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر. اللہ انی اسألک الصحۃ، صحت پہلے لے آپ لے آئیں گے کبھی، مجھے صحت یاد ہے. اسباب ہدایت میں سے اول چیز صحت ہے. شاہد الحدیث نے لکھا ہے تفسیر حدیث میں، اسباب ہدایت میں سے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ صحت ہے. صحت رہے گی تب تک نہیں. ایک میرا پاس صحت ہے، اور عفت صحت ہے، عفت بھی اختیار کرو، باقی نہیں. اس کی وجہ سے کلام شرع کا اثر کا صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالخلق. سب سے عقید ہے راضی رہنا. اللہم کن لنا وجعلنا لک. یہاں کے حضرت گنگوٹ والا اس کے ساتھ حضرت نگم کیا اس کو لکھا انہوں نے. یہ دعا حضرت تھانی کہتے تھے، تم بھی پڑھا کرو. انہوں نے لکھا